عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ کے آخری جو ایام زندگی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرمائیے کہ ان میں کیا ان کا تعامل رہا اور پھر کیسے وہ لمحہ اجل آیا کہ وہ ہم سے جدا ہوئے۔ شہباز بھائی، اگر میں آپ کو سامنے نا اس کا خلاصہ کروں نا تو یہ ہے کہ اس وقت تو شاید ہمیں بہت زیادہ اس کا احساس یا اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب اب ہم ان کے زندگی کے آخری 2-3 سالوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں نا تو ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا کہ وہ بڑے بازوق انسان تھے اور بہت زیادہ لباس کا، کھانے کا، اپنی وضاقت کا، نفاست کا خیال کرتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں نا اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے اوپر زہد کا غلبہ زیادہ تھا تو شاید یہ بے جان ہو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی مزید سادگی کی طرف وہ چلے گئے تھے، اور کھانا یعنی شوق کے ساتھ اچھی چیز کھاتے تھے لیکن بہت محدود کھاتے تھے۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں بھی اگر کوئی نئی چیز آ گئی نا فوری طور پر پچھلی چیز انہوں نے نکالنی ہے، صدقہ کرنی، کسی کو تحفہ دے دینی، تو کوشش یہ ہوتی کہ پاس کم سے کم چیز موجود ہو، زیادہ وقت مسجد کو دینا شروع کر دی کیونکہ وہ شفٹ ہو گئے تھے اپنے شہزاد ٹاؤن والے گھر میں۔ تو عام طور پہ ان کی روٹین یہ تھی کہ عصر کے قریب یا عصر سے بھی پہلے یہاں G6 آ جاتے تھے اور پھر عشاء تک جو ہے وہ یہاں مرکز میں بیٹھتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بہت بڑھ گیا تھا۔ میں جب دفتر سے آتا اور آ کر دیکھتا دفتر میں بیٹھے ہیں تو ان کے پاس بیٹھتا تو اکثر دیکھتا کہ تلاوت کر رہے، تو میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ بہت زیادہ آج کل تلاوت کر رہے ہیں، تو کہنے لگے ہاں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج کوئی 7-8 پارے پڑھ لی۔ تو آخری جو ایام تھے نا اس میں یعنی یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اچھا، جو آخری رمضان تھا اس میں تو بہت ہی زیادہ یہ بڑھ گیا تھا کہ میں نے دیکھنا کہ تراویح ہونے کے بعد جو ہے نا وہ ابھی تک ہال سے نہیں آئے ہیں، نہ دفتر، کیونکہ ان کا آپ کو پتہ ہے کہ معمول یہ تھا تراویح ہوتی تھی، لوگ آ کے ملتے تھے، دفتر میں بیٹھتے تھے، گرمیوں کے ایام میں وہ سارے کو دودھ سوڈا پلاتے تھے، سردیوں کے ایام میں چائے پلاتے تھے، تو ایک محفل بڑی دیر تک بیٹھتی تھی، ان کے احباب بیٹھتے تھے ان کے ساتھ۔ تو آخری رمضان میں نے دیکھنا کہ جی لوگ دفتر آئے، ادھر ادھر دیکھے، علامہ صاحب نے ملے تو سلام دعا کر کے چلے گئے، میں بیٹھے لوگوں کو رخصت کرتے، جب دیکھتا کہ جی اب کافی دیر ہو گئی ہے کہ نہیں آئے تو گھر آتا تو والدہ انتظار میں ہوتی کہ ابھی تک آئے نہیں ہیں گھر، تو ہم نے واپس بھی جانا ہے، پھر کیونکہ انہوں نے فجر پھر آ کے مسجد یہاں G6 پڑھنی ہوتی تھی تو صبح بھی آنا ہے، تو ان کو کہیں کدھر ہے، میں جا کے جب دیکھتا تو مسجد میں نا بالکل اگلی صف میں رائٹ سائڈ پہ کونے پہ کرسی پہ بیٹھے دعا کر رہے ہوتے، یعنی ان کی توجہ جو ہے نا وہ بڑی فوکسڈ ہو گئے تھے اپنے معاملات میں۔ مجھے آج بھی یاد ہے ایک دن یہاں گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، کوئی بات چلی تو میں نے کہا جی کہ فلاں چیز کی تیاری کر لیں، کچھ عید شاید آ رہی تھی گھر پر، کہا جی کوئی تیاری شاری کریں، چلتے ہیں کپڑے لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں، کہتے ہیں بس ایسے کر کے مجھے کہہ لیں گے اب تیاری کہیں اور کی ہے۔ تو میں نے وہ بات کو آگے پیچھے میں نے کہا جی نہ ایسے باتیں کیا کریں، ہمیں پریشان کرتے ہیں آپ، چلیں بس۔ انہوں نے بھی کچھ زیادہ بات اس طرح نہیں کی کہ جی بس یہ۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ رمضان المبارک میں آپ کو یاد ہوگا کہ آخری جو ہمارا عشرے میں عصر کی نماز کے بعد جو دروس کی نشست ہوتی ہے علماء کی، اس میں آخری دن 29 رمضان کو ان کا درس ہوتا تھا۔ تو یہ آخری رمضان جو ان کا تھا 29 رمضان مبارک کو انہوں نے جو درس دیا، شاید غالباً آپ بھی اس میں موجود ہوں گے، اس میں انہوں نے جو درس بھی بڑا جامع دیا، اور پھر آخر میں جو باتیں کی تھی نا ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں اللہ رب العزت کا بڑا شکر گزار ہوں اس بات پہ کہ اللہ نے مجھے ساری زندگی جو ہے نا اپنے دین کے کام کے لیے چنا ہے۔ آپ لوگوں سے پھر مخاطب کر کے جو حاضرین تھے کہا کہ جی میرے لیے کچھ دعائیں کریں، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ خاتمہ بالایمان کرے، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے 46 سال اس مرکز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ مجھے اس مرکز میں اپنے دین کا دعوت کا کام کرتے کرتے لے جائے۔ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے ان کی ساری زندگی کی خدمات کی جو ہے نا ایک قبولیت ان کو عطا فرمائی۔ تو رمضان کے بعد حج کا سیزن شروع ہوا، میں حج پہ جا رہا تھا، تو عام طور پہ روٹین یہ تھی جب میں حج عمرے پہ گیا اور متعدد بار ان کی زندگی میں گیا تو ان کی روٹین یہ تھی وہ رخصت گھر سے کرتے تھے، ایئرپورٹ نہیں جاتے تھے، لینے ایئرپورٹ آتے تھے، اور یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ جب واپس میں آ رہا ہوتا تو ایئرپورٹ آتے۔ میں ان کو فون پہ کہتا بھی تھا آپ نہ آئیں، تکلیف نہ کریں، وہ کہتے نہیں، ایئرپورٹ آتے تھے۔ تو اس دن کیا ہوا کہ رات کو میں عشاء کے وقت آئے ہوئے تھے تو عشاء کو میں نے مل لیا
اچھے طریقے سے، اور میں نے کہا جی میں صبح، میری فجر سے تھوڑا پہلے فلائٹ تھی، تو میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آئیں گے، بڑے بھائی جو ہیں وہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑیں گے، تو ملاقات پھر انشاءاللہ حج سے واپسی پہ ہوگی۔ اللہ کو کیا، یعنی ہمیں کیا پتہ تھا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ اب ملاقات نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، بس رخصت کر کے مجھے گھر گئے۔ لیکن صبح فجر سے پہلے جب ڈاکٹر صاحب نے آنا تھا، میں مسجد کے دروازے سے طے یہ ہوا تھا کہ مسجد کی طرف سے ہی نکلیں گے، کیونکہ اس طرف یعنی بچوں وغیرہ کو اٹھانا تالے لگے ہوتے۔ تو جب اس طرف گیا تو دیکھا کہ والد صاحب بھی موجود ہیں، والدہ بھی موجود۔ تو میں نے کہا آپ اس وقت، تو کہنے لگے نہیں، میرا دل کیا میں آپ کو رخصت کرنے جاؤں گا ایئرپورٹ۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جاتے ہوئے بھی رخصت کرنے کی، اور بس وہ آخری ملاقات تھی میری ان سے۔ اور خیر جو جس دن جمعہ کے دن ان کی وفات ہوئی، وہ جمعہ انہوں نے نہیں پڑھانا تھا، جمعہ ڈاکٹر صاحب نے پڑھانا تھا، ڈاکٹر عزیز صاحب نے، بڑے بھائی جو ہیں، اور والد محترم نے عید پڑھانی تھی، کیونکہ میں یہاں نہیں تھا تو عید انہوں نے پڑھانی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اپنے پورشن سے نیچے ان کے پاس آیا تو ناشتہ کر رہے تھے، اور بڑا محدود سا ناشتہ کیا، تو کہنے لگے میری زبان پہ نا ادھر تھوڑا سا ایک چھالا سا بنا ہوا تھا، تو میں ایسے ایسے کر رہا تھا، تو مجھے کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی آج جمعہ بھی پڑھانا ہے، تو مجھے ذرا زبان میں نا ایسے درد سا فیل ہو رہا ہے، چھالا سا فیل ہو رہا ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ اچھا آپ ایسا کریں، آج آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، جمعہ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ عید پڑھانا۔ تو بس یہ طے ہوا جی ٹھیک ہے جی، جمعہ ابو جان پڑھائیں گے اور عید بھائی جان پڑھائیں گے۔ تو تیاری کر کی، چائے کا مگ بھی بھائی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی تھوڑا سا پی چائے، اور باقی مجھے دے دی کہ آپ پی لیں، میں بس نہیں پی رہا۔ اور اٹھ کے تیاری کی، اور والدہ سے کچھ بات چیت کر کے تو بھائی جان کے ساتھ یہاں آئے، بھائی جان نے ان کو چھوڑا، انہوں نے یونیورسٹی جانا تھا، یہاں آ کر دفتر میں تشریف فرما ہوئے۔ تو شیخ محمد دین صاحب ہماری جماعت کے بڑے بزرگ ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، عافیت والی، وہ آ کر تشریف فرما ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھ کے قہوہ وغیرہ پیا، کچھ بات چیت کی۔ آخری جو ریکارڈڈ کال ہے ان کی، وہ راولپنڈی میں جو سرکلر روڈ پہ مسجد ہے اس کے خادم ہیں عمران صاحب، ان کو کال کی، ان کے موبائل میں ریکارڈر بھی ہے، تو وہ کال ریکارڈ بھی ہو گئی۔ تو کسی شخص کے حوالے سے کہ جو ان کے بچے کے داخلے کے اور وہاں انتظام و انصرام کے حوالے سے کہا جی وہاں اس کو آپ اچھے طریقے سے میں نے ریفر کیا ہے تو رکھ لیں۔ پھر پوچھا بھی کہ جی انتظام کیسا ہے، کھانے پینے کا طلبہ کے لیے انتظام کیسا ہے؟ اس نے کہا جی بڑا اچھا ہے۔ کہنے لگے کسی دن آؤں گا میں آپ کا کھانا چیک کروں گا۔ تو یہ بات چیت کر کے تو بس خطبے کے لیے تشریف لے گئے، خطبہ دیتے ہوئے، اور بس اس کو مکمل کرتے ہوئے ہی ان کو اٹیک ہوا ہے، اور جو ہے وہ گرے، اور پھر خیر ہاسپٹل گئے، اور ہاسپٹل میں ٹھیک ٹھاک تھے۔ وہاں سے واپس گھر آئے، اور گھر آ کے بس بستر پہ جب لیٹے ہیں تو بغیر کسی، جو ہمشیرہ بھی ساتھ تھیں اور بھائی صاحب بھی تھے اور بھابھی بھی تھیں، والدہ بھی تھیں، سب بتاتے ہیں کیونکہ میں تو یہاں تھا نہیں، کہ جو ہے ایسے اوپر کی طرف دیکھا ہے، ماتھے پہ پسینہ آیا ہے، اور لب ہلے ہیں لیکن الفاظ سمجھ نہیں آئے، اور بس اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آ گیا اور رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک بھرپور زندگی عطا فرمائی، اور بھرپور عزت کے ساتھ ہی اپنے پاس بلایا۔ یقیناً جس نے جہاں جہاں سنا اس نے کہا کہ جی جانا تو ہر کسی نے ہے، لیکن اللہ اس طرح سے لے جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو جمعہ کے دن جمعہ پڑھاتے ہوئے آخری عمل، اور پھر اس کے بعد گھر پہنچتے اللہ رب العزت کی رضا میں راضی، عافیت کے ساتھ ایمان کی جو خیر والی جو موت کی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان علامات کے ساتھ اس دنیا سے گئے۔ ہمیں بڑی امید ہے اللہ رب العزت ان کے ساتھ انشاءاللہ اپنی شان کریمی کا معاملہ فرمائے گا، اور جو ساری زندگی ان کا ایک یقین تھا، اور وہ یقین یہ تھا کہ والدہ کبھی کبھی گھر پہ بیٹھے یہ کہتی تھیں کہ نا قبر سے اور فوت ہونے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو کہتے ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ رب العزت نے انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر بھی ڈر تو لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی اللہ نے ہمیں ایمان بھی دیا، توحید بھی دی، عمل کرنے کی توفیق بھی تھی۔ جس اللہ نے ہمیں اتنا کچھ اپنے فضل سے عطا فرمایا وہ انشاءاللہ قبولیت بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ان کا ایک بڑا اللہ کی ذات پر بڑا یقین اور بھروسہ تھا، اور ہمیں بھی یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت ان کے اس یقین کی بڑی لاج رکھے گا۔ اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاں گواہیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑی معتبر ہوتی ہیں،
تو جب سے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی زندگی میں بھی لیکن جانے کے بعد بھی اب تک جو گواہیاں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اخروی منزل آسان فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کے میزان حسنات کو بہت بھاری کر دے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اس سے صرف نظر فرما دے۔ ہم سب کو جو ان کے جملہ لواحقین ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ان کی اولاد ان کی لواحقین میں سے نہیں ہے، ان کی جماعت، ان کے ساتھی، مسجد کے ساتھی بالخصوص، وہ سارے ان کے صدقہ جاریہ اور لواحقین ہیں۔ اللہ ان سب کو صبر جمیل بھی دے اور ان کے لیے حقیقی معنوں میں جو ہے نا صدقہ جاریہ بھی بنائے۔